معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ غلام آتما۔ میں اس زندگی سے بالکل بیزار آ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اکثر گھر سے نکلتے ہوئے یہی خیال آتا خودکشی کر لوں، مگر ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ رات 12 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا گھر جانے پر بیوی پہلی بات یہی کہے گی کہ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ لینے۔ ماں باپ ساتھ تو نہیں رہتے تھے، مگر ہر مہینے کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا ہوتا تھا، ورنہ ماں زندگی حرام کر دیتی تانے دے دے کر کہ باپ کی دوائیاں لانی ہوتی تھیں۔ دونوں میرے بھائی کے پاس رہتے تھے، مگر تھوڑا بہت مجھے بھی کرنا پڑتا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے کچھ ہی بہتر حالات پر تھا، مگر میرے حالات تو دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ میں آج صبح بیوی کے سوالوں سے بیزار گھر سے نکل آیا تھا۔ پورا دن بنا کچھ کھائے سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا تھا۔ مجھے چکر آ رہے تھے۔ یہ کون سا راستہ تھا میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے یہاں ایک دیوار میں نلکا لگا ہوا دکھائی دیا۔ پیاس سے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں فوراً زمین پر بیٹھ گیا اور بے تابی سے اسے گھمانے لگا، مگر اس میں سے پانی کے چند قطرے گرے۔ 2-4 بار ہاتھ کا جھٹکا دینے سے چند بوندیں پانی کی گریں۔ میں نے ایک گھونٹ پانی کا پیا اور اپنے خشک گلے کو تر کیا۔ ہوا بہت تیز چلنے لگی تھی۔ گرد و غبار اور سوکھے پتے مجھ سے ٹکرا کر گزر رہے تھے۔ میں اب گھر جانا چاہتا تھا۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں میرا 3 کمروں کا کرائے کا مکان تھا، مگر میں شاید چلتے چلتے آبادی سے دور نکل آیا تھا۔ ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہر طرف دھول مٹی تھی۔ میں ہاتھوں کی دیوار بنائے خود کو دھول مٹی سے بچاتا جو آنکھوں میں جا رہی تھی۔ میں چلتا جا رہا تھا، اچانک میرا پاؤں ایک گھڑے میں چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر اپنے پاؤں کو باہر نکالنے لگا۔ پاؤں تو باہر نکل آیا، مگر جوتا اندر گر گیا۔ ایک اور پریشانی، میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ مجھے چند قدم کے فاصلے پر دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر دیکھنے کے لیے پاس آیا، مگر یہ دھواں ہی تھا جو ایک 5 فٹ کے گھڑے میں سے نکل رہا تھا۔ ہلکی سی روشنی بھی دکھائی دے رہی تھی اور اندر جانے کا راستہ بھی بنا ہوا تھا۔ میں بنا کسی ڈر خوف کے نیچے اتر گیا۔ میں نیچے جھک کر اتر رہا تھا۔ تقریباً 4 فٹ کی گہرائی پر اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور وہاں ایک آدمی بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ رات کے اس سناٹے میں ایک آدمی جس کی لمبی داڑھی کے کمر تک بال، آدھے بالوں کا سر پر ایک چھوٹا جوڑا بنائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے آگے ایک پلیٹ پڑی تھی۔ اس میں ایک عجیب طرح کا چاقو، پھولوں کی پتیاں اور ایک دیا جل رہا تھا۔ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ میں جھک کر کھڑا تھا اور میری کمر چھت کو چھو رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح کھڑا رہنے سے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ میں وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھنے کے چند منٹ بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کی ناک بالکل طوطے جیسی تھی۔ چہرہ لمبا اور بے حد پتلا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم اس وقت کس تکلیف میں ہو۔ تمہاری ہر پریشانی معلوم ہے مجھے۔ میں یہ بات سن کر بے حد حیران ہوا اور فوراً اس کے قدموں میں گر گیا۔ بابا جی، اگر آپ میری تکلیف کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ بابا سائیں، میں غربت کی زندگی سے نجات چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ کروں گا، جو تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا،
مگر ایک شرط پر۔ جی بابا سائیں فرمائیے۔ تمہیں صرف اپنی یہ بات بدلنی ہوگی، خدا کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ اے کالی شکتیوں کے مہان دیوتا میری مدد کر۔ وہ اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے بولا۔ میں نے چند سیکنڈ کو سوچا، کیا پتہ میرے اس طرح کہنے پر جانے یہ مجھے کچھ ایسا دے دے جس سے میری زندگی بدل جائے، اور اگلے ہی پل میں نے اس کی طرف ایک ہاتھ بلند کر کے کہا، اے کالی شکتیوں کے مہان دیوتا میری مدد کر۔ میرے اس طرح کہنے پر اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک آئی تھی۔ اس نے اپنے آگے میرے پھولوں کی پتیوں کو ہٹایا اور نیچے سے ایک ہاتھ کے برابر مٹی کی بنی گڑیا نکالی۔ اس گڑیا کے بال اس کے پیروں تک تھے، گلے میں ایک باریک کالی ڈوری تھی۔ میں بہت حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکے، وہ اپنی گرجدار آواز میں بولا، یہ گڑیا ہی تمہارے تمام مسائل کا حل ہے، مگر یہ تجھے میں ایک شرط پر دوں گا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ بس میری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، یہ جو بھی کہے گا مجھے منظور ہوگا۔ لڑکے، یہ گڑیا نہیں بلکہ کالی ماں کا آشیرواد ہے۔ یہ گڑیا اس وقت تک تیرے پاس رہے گی تیری غلام بن کر جب تک تیری اولاد پیدا نہیں ہو جاتی، اور واپس آنا ہوگا تو بدلے میں جو تیری پہلی اولاد ہوگی اسے مجھے ان دیوتا کے چرنوں میں بلی دان کرنا ہوگا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو میری بیوی سمیرا نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میں امید سے ہوں، مگر میں زندگی کی جن الجھنوں میں تھا یہ خوشخبری بھی مجھے ایک بوجھ ہی لگی تھی جو ہمیں شادی کے 5 سال بعد ملی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسی زندگی کی خواہش مجھے ہے میری زندگی ویسے ہو جائے تو ایک بچے کا کیا ہے؟ ایک بچے کو قربان کر بھی دوں تو کیا، بچے تو اور بھی ہو جائیں گے۔ میں پھر اس بابا کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے منظور ہے، آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر سن۔ اس نے شیشے کی ایک چھوٹی بوتل پکڑی جس میں کالی راکھ تھی۔ اس راکھ کا تجھے ایک حصار بنانا ہے۔ یہ کیل پکڑ اور اس گڑیا کو اس کیل کے ساتھ لٹکا۔ اسی کمرے میں جہاں تو یہ حصار بنائے گا اس گڑیا کا ایک بال کاٹ کر جلا دینا۔ ایک آتما تڑپتی ہوئی اس حصار میں حاضر ہو جائے گی۔ وہ آتما تیری غلام ہوگی، تو جو چاہے مانگ، تیری خواہش پوری ہوگی، مگر 24 گھنٹے میں صرف ایک بار تو آتما کو حاضر کر سکتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا، گڑیا کے گلے کی کالی ڈوری نہیں کھلنی چاہیے۔ جس دن یہ کھل گئی سرویناش ہوگا اور وہ آتما کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اب بول، اپنا دھرم اپنی اولاد کو قربان کرے گا؟ میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ بابا نے مجھے وہ گڑیا اور سامان ایک کالے کپڑے میں باندھ کر دیا اور میں باہر آ گیا۔ طوفان تھم چکا تھا۔ باہر آ کر مجھے پتہ چلا یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے۔ میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی سمیرا نے دروازہ کھول دیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ رات کے 2 بج گئے ہیں۔ میں کتنی پریشان تھی۔ مجھے ایک بہت اچھی خبر سنانی تھی۔ جو بات میں کہنے والا تھا وہ میری بیوی نے کہہ دی تھی۔ اچھا سناؤ، کیا خوشخبری ہے؟ آپ کے بڑے بھائی آئے تھے، پورے 5,000 روپے دے کر گئے ہیں، اور شہر میں آپ کے لیے نوکری کا بھی انتظام ہو گیا ہے، پورے 25,000 پر۔ یہ بچہ ہمارے لیے بہت ہی لکی ہے۔ دیکھیں، ابھی ہمیں اس کے آنے کی خبر ملی اور ادھر اللہ نے ہماری سن لی۔ میں سمیرا کی باتیں انسنی کرتا کمرے میں آ گیا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میں نے آپ کو اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ہاں سن لی ہیں، میں نخوت سے کہتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ بنایا کھانے کو؟ جی ہاں، آپ کی پسند کا قورمہ بنایا ہے، وہ جو لیاقت بھائی پیسے دے کر گئے تھے نا ان سے۔ اچھا ٹھیک ہے، سن لیا ایک بار۔ لیاقت بھائی پیسے دے کر گیا تھا، جاؤ لے کر آؤ۔ میں اس وقت تنہائی چاہتا تھا اور سوچ رہا تھا کس کمرے میں یہ عمل کیا جائے۔
جہاں ہمارے علاوہ کوئی جا نہ سکے، اور یہ راز اپنی بیوی کو بتانا بھی ضروری تھا۔ وہ مان جائے گی، میں جانتا تھا، کیونکہ اس کے بھی بہت سے خواب تھے، مگر میں بچے والی بات کو لے کر پریشان تھا۔ میں جانتا تھا میری بیوی اس بات کے لیے راضی نہ ہوگی۔ پھر میں نے آدھی بات اسے نہ بتانے کا سوچا۔ جب بچہ ہوگا دیکھا جائے گا، اور مطمئن ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا، لیکن ابرار اس کام میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ نہیں ہوگا، لیکن جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ ابھی تم سب سے پہلے پورے گھر میں جتنی بھی قرآنی آیات ہیں، قرآن مجید ہیں، مجھے دو، میں مسجد میں رکھ کر آتا ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں پر اس وقت لالچ کی پٹی بندھی تھی۔ لالچ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت میں مسجد گیا اور تمام قرآنی آیات، قرآن مجید رکھ کر فوراً واپس آ گیا۔ میرے آنے سے پہلے سمیرا نے گھر کے پیچھے والی سائڈ پر جو اسٹور روم تھا بالکل خالی کر دیا۔ سب سے پہلے دروازے کی سائڈ والی دیوار پر کی لگایا اور گڑیا اس کے ساتھ لٹکا دی۔ پھر اس کانچ کی بوتل میں سے راکھ لے کر اس کا ایک حصار بنایا۔ گڑیا کا ایک بال کاٹ کر جیسے ہی اسے جلایا، دائرے میں دھواں بننے لگا۔ ہم دونوں میاں بیوی ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کھڑے تھے۔ وہ دھواں آہستہ آہستہ عورت کے روپ میں آ گیا، جو کالی ساڑی پہنے کھڑی تھی، گلے میں ایک کالی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ اس عورت کے بال بھی اتنے لمبے تھے جیسے گڑیا کے بال پیروں تک تھے۔ اس عورت کے بال بھی اس کے پیروں کو چھو رہے تھے۔ اس کے پاؤں زمین سے 1 فٹ اونچے تھے۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اسے دیکھے جا رہے تھے۔ ڈر خوف کی وجہ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اچانک وہ آتما اپنی گرجدار آواز میں بولی، اے کالی شکتیوں کے مہان دیوتا کے غلام، بتاؤ تیرے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں فوری طور پر سمجھ نہیں پایا کیا مانگوں۔ میری بیوی سمیرا بول پڑی، ہمیں فوراً 5 لاکھ روپے چاہیے۔ سمیرا کا کہنا تھا کہ وہ آتما ایک دم غائب ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ یہ کہاں چلی گئی؟ تو کیوں بول پڑی؟ مجھے کہنے دیتی، اگر کچھ الٹا ہو گیا تو پھر؟ سمیرا مجھ پر ناراض ہونے لگی۔ تم تو کچھ بول ہی نہیں رہے تھے، اس لیے میں بول پڑی۔ آتما دوبارہ اس حصار میں حاضر ہوئی۔ تمہاری خواہش پوری ہوئی، پلٹ کر دیکھو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ آتما غائب ہو چکی تھی۔ ہم میاں بیوی خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ ارے یہ تو کمال ہو گیا! میں پیسوں کو ہاتھ میں پکڑے پورے کمرے میں گھوم رہا تھا، کبھی ان پیسوں کو چومتا، کبھی سینے سے لگاتا۔ دیکھنا سمیرا، اب میں دنیا کا سب سے امیر انسان بن جاؤں گا، سب سے امیر انسان۔ سورج کی روشنی پورے صحن میں پھیل گئی تھی، مگر ہم میاں بیوی کی آنکھ ایک پل کے لیے بھی نہیں لگی تھی۔ راتوں رات ہم میاں بیوی نے پوری دنیا گھومنے کا پلان بنا لیا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، سامنے ہی مالک مکان ماتھے پر کئی بل ڈالے کھڑا تھا۔ کتنی بار کہا ہے تم لوگوں کو، مکان خالی کرو، میں نے اس مکان کا سودا کرنا ہے، مجھے پیسے چاہیے، مگر تم لوگ قبضہ جما کر بیٹھے ہو، نہ کرایہ دیتے ہو نہ گھر خالی کرتے ہو۔ اچھا چاچا، زیادہ باتیں نہ کر، بتا کتنے کا یہ گھر بیچنا چاہتا ہے؟ پورے 50 لاکھ کا۔ چاچا تو یہ گھر مجھے بیچ دے، میں تجھے اس گھر کا 1 کروڑ دوں گا۔ بتا کیا کہتا ہے؟ آج سے یہ گھر میرا۔ بیٹا ابرار، لگتا ہے غربت نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ 5000 کرایہ دینے کی اوقات نہیں ہے، چلا ہے گھر خریدنے، وہ بھی دگنی قیمت میں۔ میں نے جیب سے 5 لاکھ نکال کر مالک مکان کے آگے رکھے۔ یہ 5 لاکھ ایڈوانس، تمام پیپر تیار کروا لو، مجھے یہ مکان 1-2 دن میں ہی چاہیے۔ چاچا حیرانی سے کبھی مجھے تو کبھی پیسوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابرار بیٹا، تو جھوٹ تو نہیں بول رہا؟
واقعی 1 کروڑ کا مکان خریدے گا تو؟ زبان دی ہے چاچا تجھے، آج سے مکان میرا، پیسے تیرے۔ چاچا 5 لاکھ پکڑے ہزاروں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سب پیسے کا کھیل ہے، میں ہنستے ہوئے اندر آ گیا۔ رات میں پھر اسی کمرے میں موجود تھا۔ اس وقت میں اکیلا ہی تھا۔ سمیرا کچن میں تھی۔ میں نے گڑیا کا بال کاٹ کر جلایا۔ وہ آتما فوراً حاضر ہو گئی۔ اس بار میں نے اس سے 5 کروڑ روپے مانگے۔ وہ آتما غائب ہو گئی، چند سیکنڈ بعد دوبارہ حاضر ہوئی۔ تمہاری خواہش پوری ہوئی۔ ساتھ ہی میرے ارد گرد کئی نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ آتما غائب ہو چکی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں خوشی پر قہقہے لگا رہا تھا۔ سمیرا میری آواز سن کر دوڑی آئی اور اتنی دولت دیکھ کر وہ بھی دیوانی ہو گئی۔ پھر یہ میرا روز کا معمول ہو گیا۔ بابا کے کہنے کے مطابق آتما کو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار ہی حاضر کر سکتے تھے۔ میں چند دنوں میں ہی ارب پتی بن چکا تھا۔ مالک مکان گھر کے پیپر تیار کروا کے میرے نام کر چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی 1 کروڑ روپے اسے دیے، چاچا اب بھی بے یقینی سے پیسوں کو دیکھ رہا تھا اور میں چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو میں نے سوچا تھا رات کو ویسا ہی کیا۔ اس آتما کو حاضر کیا اور کہا، چاچا خالد کی تجوری میں جتنی دولت زیور ہے مجھے چاہیے۔ وہ آتما غائب ہو گئی اور جب حاضر ہوئی اب آنکھیں پھاڑنے کی باری میری تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس چاچا خالد کے پاس اتنا مال ہے۔ 4 کروڑ اور 2 کلو کے برابر زیورات اس کے گھر سے نکلے۔ مجھے اب صبح کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کنگال ہو کر کیسا لگتا ہے، مگر صبح مجھے کوئی اور ہی خبر سننے کو ملی۔ چاچا خالد کے گھر چوری ہو گئی، جس کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ سمیرا میرے پاس بیٹھی افسوس سے مجھے یہ خبر سنا رہی تھی۔ تمہیں کس بات کا اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ یاد نہیں کیسے باتیں کرتا تھا وہ جب کرایہ لینے آتا تھا؟ اچھا ہوا مر گیا۔ میں نے ایک موٹی سی گالی دی۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ، صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا۔ مجھے اب ایک نیا مشغلہ مل گیا تھا۔ اب میری نظر ہمارے علاقے کے چوہدری نثار پر تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ کتنا مال دبا کر بیٹھا ہے۔ رات اس کی باری تھی۔ میرے پاس اتنی دولت زیورات جمع ہو چکے تھے، 1 مہینے میں ہی جگہ تنگ پڑ گئی تھی۔ اتنا پیسہ اور زیور میں جمع کر چکا تھا۔ یہ دولت زیادہ تر لوگوں کے گھروں سے ہی نکلوائی گئی تھی۔ میں نے اسی گھر میں اوپر 2 کمرے بنوا دیے، تمام دولت اوپر چھپا دی۔ ابھی کل ہی میرا بھائی لیاقت آیا تھا، پوچھ رہا تھا تم نے کچھ بتایا ہی نہیں نوکری کے بارے میں، کتنی مشکل سے میں نے تمہارے کام کا بندوبست کیا ہے۔ دیکھو میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو کرنا ہوگا میں اپنے لیے خود ہی کر لوں گا، رکھائی سے کہتے ہوئے میں نے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا پھر چلا گیا۔ ماں کو میں اتنے ہی پیسے بھیجتا تھا جتنا وہ آسانی سے ہضم کر سکے، کیونکہ زیادہ پیسے بھیجتا تو تانے، کم بھیجتا تو ہزاروں سوال۔ میں روزانہ کیلنڈر پر کراس لگا رہا تھا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اس آتما کو میرا غلام بنے۔ ابھی میرے پاس بہت ٹائم تھا۔ سمیرا کو 5واں مہینہ تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ وہ اب میرے ساتھ اس کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی۔ یہ کام اب صرف میں ہی کرتا تھا۔ میں صرف نام کا مسلمان رہ چکا تھا، اندر سے مکمل اس شیطان کا غلام بن چکا تھا۔ میرا اگلا شکار کریانے والا ارشد تھا۔ بڑی باتیں کرتا تھا جب بھی ادھار سامان لینے جاتا۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے میں نے آتما کو حاضر کیا۔ اس کے گھر دکان پر جو بھی مال زیور تھا سب حاصل کر لیا۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ اگلے دن وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ ارشد اپنا سر ہاتھوں میں لیے رو رہا تھا۔
तमाम मोहल्ले वाले उसके घर जा रहे थे। यही 2 गलियां छोड़कर घर था उसका। बेटी का रिश्ता भी टूट चुका था। लड़के को 10 लाख देने का वादा जो किया था। मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे। अब मैं अंदर से उन लोगों की बेबसी देखकर बेहद खुश था। ऊपर वाली मंजिल में 2 कमरों में पैसों की गड्डियां मौजूद थीं। ज़मीन से छत तक एक कमरा जेवरात से भरा पड़ा था। सुमेरा ऊपर नहीं आती थी। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट बता दिया था। उसकी तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती थी। बस चंद दिन ही रह गए थे उसकी डिलीवरी में। उस बाबा ने भी दोबारा मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। उस आत्मा का टाइम मेरे पास कम रह गया था। बाबा के कहने के मुताबिक वो बच्चे के पैदा होते ही बच्चे और आत्मा दोनों को ले जाएगा। सुमेरा अपनी तबीयत की वजह से बहुत फ़िक्रमंद रहती थी। मैंने अभी तक अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला था। वो इसलिए कि जब तक मुद्दत पूरी नहीं हो जाती मैं ऐसे ही रहूँगा कि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। बस एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ज़रूर ख़रीदी थी। उस पर भी माँ के भाई के 1000 सवाल। नफ़रत थी मुझे ऐसे लोगों से जो दूसरों की खुशियों से जलते थे। मैं रोज़ाना बाइक पर निकल जाता और लोगों के बंगले देखता। अपने लिए मुझे अभी तक कोई ऐसा घर पसंद ही नहीं आया था जैसा मैं चाहता था। फिर मैंने सोचा मैं ख़ुद अपने लिए घर तैयार करवाऊँगा। लोग ताजमहल भूल जाएंगे, ऐसा होगा मेरा महल। मैं ख़ुद को राजा तसव्वुर करते हुए घर आ गया। खाना खाकर लेटा तो मुझे नींद आ गई। रात 12 बजने वाले थे। आत्मा को एक दिन में ज़रूर हाज़िर करना होता था। अबरार बेखबर सो रहे थे। मेरे झिंझोड़ने पर भी वो नहीं उठे, तो मजबूरन मुझे उस कमरे में आना पड़ा। बाल को जैसे ही काट कर जलाया, आत्मा तड़पती हुई हाज़िर हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि क्या मांगूं। घर की ऊपर वाली दोनों मंजिलें पैसों से भरी पड़ी थीं। वो अपनी फटी हुई आँखों से मुझे देख रही थी। मेरी डिलीवरी इसी हफ्ते थी। उसके इस तरह देखने पर मैंने घबराकर फ़ौरन चादर से अपने वजूद को छुपाया और उसे पैसों का ही कह दिया। मगर वो गायब नहीं हुई। क्या करेगी इतनी दौलत का, जब तेरी असल दौलत ही तेरे पास ना रहेगी। आज उसने पहली बार कोई बात की थी। मैं उसका मतलब नहीं समझी। उसने दोबारा मेरे वजूद की तरफ इशारा करके कहा, जब ये नहीं रहेगा क्या करेगी दौलत का। मैं बेहद खौफज़दा हो गई। एक एक लम्हा मैंने गिनकर गुजारा था। तू ग़ुलाम है हमारी, तुझे कोई हक़ नहीं ऐसी बात का। मैं गुस्से से चलाई। तेरे शौहर ने बताया नहीं क्या सौदा किया है उसने इस दौलत के बदले, और गायब हो गई। मेरे इर्द गिर्द बेशुमार नोटों की गड्डियाँ पड़ी थीं। मैंने उन पैसों को नज़र उठा कर भी ना देखा। मैं फ़ौरन कमरे में आ गई। अबरार अभी भी सो रहा था। उसे झंझोड़ कर उठाया। क्या मुसीबत आई है तुम पर, वो गुस्से से बोला। क्या सौदा किया था तूने इस दौलत के बदले, मुझे अभी सच बता। क्या मतलब तेरा? मतलब मेरा तू साफ समझ रहा है, जल्दी बोल। मैंने पास पड़ी टोकरी में से छुरी उठा ली। ए पागल औरत, क्या कर रही है? आराम से बैठकर मेरी बात सुन, इसी में हम दोनों की भलाई है। तू फेंक इस छुरी को, फिर बताता हूँ। देख, ये ऐश की ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी है। कैसी कुर्बानी? सुमेरा अभी भी मुझे खून ख्वार नज़रों से देख रही थी। देख, आराम से बात सुन। पता नहीं किसने तेरे दिमाग में ये खुन्नास भरा है। मैं जानता था जब तक बता ना दूँ ये टलेगी नहीं। देख, अगर एक बच्चे के बदले हमें दुनिया जहान का हर सुख मिल रहा है और जिसकी वजह से मिला है, क्या हम उसे एक बच्चा नहीं दे सकते? मेरे कहने की देर थी, सुमेरा ने मुझ पर इर्द गिर्द से चीज़ें उठाकर बरसाना शुरू कर दीं। घटिया आदमी, अपनी औलाद का सौदा कर लिया। नीच इंसान, मैं तेरे ये इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। मुझे नीच कह रही है? मैंने 2-3 थप्पड़ सुमेरा के चेहरे पर बरसाए।
اور خود جو اتنے عرصے سے میڈم بن کر عیش کر رہی ہے، پوری دنیا گھومنے کے خواب دیکھ رہی ہے، تیرے باپ کی کمائی سے ہوگا سب۔ میں نے وچن دیا ہے بابا کو اور میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا۔ یہ میری اولاد ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے فیصلہ صرف میں کروں گا۔ اگر تو نے میرے کام میں دخل دیا زندہ گاڑ دوں گا تجھے۔ اور میں زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی ہوئی سوچ رہی تھی، اگر وہ آتما نہ بتاتی تو کیا ہوتا۔ مجھے اس وقت وہی اپنی ہمدرد لگی۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا۔ تمام رات زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ مجھے اپنے بچے کی حفاظت کرنی تھی۔ ابرار رات کا نکلا ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ اس وقت کہاں منہ کالا کر رہا ہوگا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں فوراً اس کمرے میں آ گئی۔ بال کو جلایا۔ آتما حاضر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے اور مدد مانگنے لگی۔ وہ مجھے گھورتی رہی، پھر اپنی گرجدار آواز میں بولی، ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گی، مگر پہلے تجھے میری مدد کرنا ہوگی۔ تمہاری مدد؟ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اگر تو اس گڑیا کے گلے کی ڈوری کاٹ دے گی تو میں روز روز جلنے کی تکلیف سے بچ جاؤں گی اور تیرے بچے کی حفاظت میں کروں گی۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ میں اٹھی اور اس گڑیا کو کیل سے نیچے اتار لیا۔ وہ آتما چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس اپنے بچے کو بچانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی ابرار جس قدر گھٹیا انسان ہے وہ میرے بچے کو نہیں چھوڑے گا، اور میں نے کالی ڈوری توڑ دی۔ ڈوری کے ٹوٹتے ہی پورے کمرے میں بھوچان آ گیا تھا۔ ہر چیز گھومنے لگی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور گر گئی۔ میں پوری ایک رات اور پورا دن باہر گزار کر اس وقت رات کے 12 بجے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے سمیرا سے نفرت ہو رہی تھی جو میرا بنا بنایا کام خراب کرنے پر تلی تھی۔ میں اس وقت سنسان راستے پر اپنی ہی سوچوں میں کھولتا ہوا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے لگا میرے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا 2-3 لوگوں کے قدموں کی آہٹ ایک ساتھ سنائی دے رہی ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر دور تک کوئی نہ تھا۔ درختوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے زمین پر کسی کا سایہ بنتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سایہ مجھے اپنے سے چند فٹ کی دوری پر نظر آیا۔ پھر آہستہ آہستہ پھرتا ہوا وہ سایہ میرے قدموں تک پہنچ گیا۔ میں گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ سایہ زمین سے اٹھا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی اونچائی اتنی تھی میں پوری گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر میرے پاؤں ایسے تھے جیسے انہیں کسی زنجیر نے جکڑ لیا ہو۔ بہت شوق تھا نا تجھے اڑنے کا؟ ایک نسوانی گونجدار آواز آئی۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ اچانک میرے پاؤں زمین سے اٹھے اور میں ہوا میں اڑتا گیا۔ میں اپنے پاؤں بری طرح ہلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا میری پکار سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ کچھ دیر ہوا میں اڑنے کے بعد زمین پر پٹخ دیا گیا۔ سر پر شدید چوٹ لگنے کے باوجود میں زمین سے فوراً اٹھ گیا۔ میں اس وقت جہاں تھا یہ جگہ میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ وہی قبرستان تھا جہاں پہلی بار وہ بابا مجھ سے ملا تھا۔ سرویناش، سرویناش، مجھے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بابا میرے سامنے تھا۔ اس وقت وہ بھی کسی بلا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پسینے میں شرابور، جلے ہاتھوں کے ساتھ، آنکھوں میں سرخی لیے دانتوں کو پیستے ہوئے وہ میری طرف بڑھا۔ میں نے تجھ پر احسان کیا اور بدلے میں تو نے نامراد مورخ، دیکھ تو نے کیا کیا۔ جس جگہ وہ پڑھائی کرتا تھا وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو نے میری برسوں کی تپسیا برباد کر دی۔ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ صرف چند دنوں میں اس دیوانے نے زندہ ہو جانا تھا، پھر اس دھرتی پر ہمارا راج ہونا تھا، مگر تو نے۔ وہ دانت چبا چبا کر بولتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اچانک ایک کالی رسی آئی اور اس بابا کے گلے میں لپٹ گئی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے اسے لے گئی۔ میں نے خوف سے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھاگتے چلاتے میں گھر پہنچ گیا اور دروازہ کھلا ہی تھا۔ میں نے اندر آ کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ اس آتما سے مدد مانگوں۔ یہی سوچ کر میں اس کمرے میں آیا، مگر یہ دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ اس حصار میں بابا کی لاش لٹک رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ گڑیا زمین پر ٹوٹی پڑی تھی۔ اس کے گلے کی کالی ڈوری کٹ چکی تھی۔ اب میں سارا ماجرا سمجھ چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سمیرا کو کئی گالیاں دیں۔ یہ اسی کا کام تھا۔ مجھ پر جو آفت آئی تھی اس کی وجہ سمیرا ہی تھی۔ غلام آتما اب آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اس گڑیا کو جلا دوں، کیا پتہ وہ آتما ختم ہو جائے۔ میں نے زمین سے اس ٹوٹی گڑیا کو اٹھایا اور کچن میں آ گیا۔ ابھی میں نے ماچس پکڑی ہی تھی کہ مجھے زور کا دھکا لگا اور میں زمین پر گر گیا۔ مجھے جلائے گا تو؟ وہ آتما میرے سامنے تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے اسے جلانے سے میں ختم ہو جاؤں گی؟ بھول ہے تیری۔ بہت تڑپایا ہے تو نے مجھے۔ میرے وجود کو جلا جلا کر اپنی لالچ کو بھرتا رہا ہے۔ تو دیکھنا چاہتا ہے جلن کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ مجھے معاف کر دو۔ مجھے تو اس بابا نے کہا تھا، میں نے ویسا ہی کیا۔ میرا کوئی قصور نہیں۔ جانتا ہے نا تو نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، کتنوں کے گھر برباد کیے۔ آج تیری باری ہے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلے اور میرے ارد گرد آگ لگ گئی۔ میں وہاں سے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور اوپر کی منزل پر آ گیا، مگر ہر کمرے میں دولت کا ڈھیر تھا۔ مجھے چھپنے کے لیے کہیں بھی جگہ نہ مل رہی تھی، اور وہ آتما ابھی بھی میرے پیچھے کھڑی قہقہے لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں نے ان کمروں میں آگ لگا دی جہاں میں نے دولت کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ میرے سامنے تمام دولت جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ زیورات جل کر کوئلہ بن رہے تھے۔ پورے گھر میں آگ لگ چکی تھی، اور پھر اس آگ نے مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں درد سے چیختا چلاتا رہا اور بالآخر میری چیخیں ختم ہو گئیں۔ یہ عورت کون تھی جو ایک بے حد خوبصورت بچے کو جنم دے کر دم توڑ گئی؟ چوکیدار نے بتایا، کالی ساڑی پہنے لمبے بالوں والی ایک عورت اسے یہاں چھوڑ کر فوراً ہی واپس پلٹ گئی۔ چند دن انتظار کے بعد اسے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا۔ جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا اس کی اپنی اولاد نہ تھی۔ اس نے وہاں کے تمام اسٹاف سے کہہ دیا کہ جب تک اس کے وارثوں کا پتہ نہیں چلتا یہ بچہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تمام اسٹاف نے تالی بجا کر ڈاکٹر کی اس نیکی کی تائید کی تھی۔ مجھے ٹھیک سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ ہلکا سا ہلانے کی کوشش کی، مگر درد اس قدر کے بیان سے باہر۔ پورا بدن یوں تھا جیسے کسی نے کھال کھینچ دی ہو۔ ایک آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے سفید گون پہن رکھا تھا، چہرے پر ماسک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ڈاکٹر ہے اور میں ہسپتال میں ہوں۔ ایک اور ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ دونوں میرے بچ جانے پر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قدرت ہے، اس قدر جل جانے پر بھی یہ آدمی بچ گیا اور اب خطرے سے باہر ہے۔ میں نہیں جانتا میں کتنے ماہ ہسپتال میں رہا۔ اتنے عرصے کسی نے بھی میری خبر نہ لی۔ شاید سب سمجھ رہے ہوں کہ میں اسی گھر میں مر گیا
جیسے میں سمجھا تھا سمیرا ابھی اسی گھر میں شاید کہیں چھپی بیٹھی تھی اور گھر کے ساتھ جل گئی ہوگی۔ میرے بازوؤں کا گوشت پسلیوں کے ساتھ چپک چکا تھا، جس کی وجہ سے ہاتھ ٹھیک کام نہیں کرتے تھے۔ ٹانگوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ خود کو چادر میں چھپائے میں چل رہا تھا۔ بالآخر میں اپنے گھر تک پہنچ گیا جو راکھ کا ڈھیر بنا ہوا نظر آیا۔ میں ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ میرے قدم مسجد کی طرف تھے۔ میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ کچھ زخم ابھی تازہ تھے۔ میں درد سے وہیں دوہرا ہو گیا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے مجھے اٹھانے کے لیے، مگر میری حالت دیکھ کر کراہت سے پیچھے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں وہیں مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ میرا دل مسجد جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ میں جب بھی گزرتے لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے لگتا، وہ مجھے بھکاری سمجھ کر چند سکے میری طرف پھینک کر چلے جاتے۔ اب اس اذیت بھری زندگی میں مجھے اور کتنے سال جینا تھا میں نہیں جانتا۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔